ہے والعصر مطلب کیا ہے، موضوع کیا ہے، مومن کا زندگی کا مقصد کیا ہے، یا مومن کی جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ والعصر محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ یہ اوپنلی اللہ نے فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق کی بات بھی کرتے رہے، صبر کا درس بھی دیتے رہے۔ بڑی قابل توجہ گفتگو ہے۔ ایک مومن ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے ہر معاملے میں اللہ رسول کو کیسے راضی کرنا ہے۔ یہ انسان کے پاس جو پہلی چیز ہے ایمان، یہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، آپ حدیث سنیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور یہ حدیث گھر میں جا کر سنائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، اور میدان محشر میں ایک سٹیج ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں جدھر نظر ہوگی ادھر دنیا ہی دنیا ہوگی۔ اچانک اس کروڑوں کے مجمع میں ایک بندہ نکل کے آئے گا، اور میرے لجپال آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ نکل کے آئے گا تو اللہ رب العزت خود اس سے گفتگو فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ او دیکھ، ہم نے تیرا کھاتا کھولا ہے، تیرے پاس 99 رجسٹر ہیں، اور 99 رجسٹر برائیوں کے موجود ہیں۔ ایک رجسٹر اتنا ہوگا کہ جتنی حد نظر ہے، یعنی جہاں تک نظر اٹھتی ہے اتنی وہ رجسٹر کی لمبائی چوڑائی ہوگی۔ تو اللہ فرمائے گا دیکھ اب رجسٹر کو۔ اب وہ بندہ جب رجسٹر کو دیکھے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ آپ بتا اس میں کوئی فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا، فرشتوں نے سارا صحیح لکھا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں مولا فرشتوں نے صحیح لکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے لیے کوئی عذر ہے، کوئی معذرت والا معاملہ ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں مولا یہ جان بوجھ کے مجھ سے عمل ہوئے تھے، یہ جو چغلی ہوئی تھی تو میں نے جان بوجھ کے کی تھی، مجھے پتا تھا چغلی گناہ ہے، یا جھوٹ میں نے بولا تھا تو مجھے پتا ہے جھوٹ گناہ ہے، یہ غیبت میں نے کی تو مجھے پتا ہے یہ گناہ ہے، یہ حرام کھایا ہے مجھے پتا ہے یہ گناہ ہے، یہ ماں باپ کی انسلٹ کی ہے مجھے پتا ہے یہ گناہ ہے، یہ یتیموں پہ برسا ہوں تو مجھے پتا ہے یہ گناہ ہے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ تنگی والا معاملہ کیا تو مجھے پتا ہے یہ گناہ ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا تم ان اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہو؟ تو وہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کہے گا ہاں مولا میں مانتا ہوں یہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا عندنا حسنۃ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، تیری ایک نیکی ہمارے رجسٹر میں موجود ہے، چلو فرشتوں اس کو پھر لے چلو ذرا ترازو پہ۔ اللہ کی رحمت کی طرف سے جب یہ حکم ہوگا فرشتے اس بندے کو ترازو کے قریب لے کر آئیں گے، 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہاذہ البطاقہ، اللہ فرمائے گا ایک تیرا کارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب وہ کارڈ اللہ کے فرشتے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، ایک طرف 99 رجسٹر ہے، دوسری طرف ایک ہلکا سا کارڈ ہے، لیکن جب وہ کارڈ رکھا جائے گا تو وہ 99 رجسٹر جو ہیں ان کا وزن جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، اور کارڈ کا وزن وزنی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اب اس کارڈ کو کھول، تو جب اس کو کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا اس بندے نے صبح کے وقت شام کے وقت پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ فرمائے گا یہ تیرے کلمہ شہادت کا وزن ہے، یہ جو تو نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں، یہ تیری گواہی ہے جس نے آج اس میدان محشر میں تجھے بہت سارے عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ایک
کلمہ اتنا کچھ کرتا ہے تو کلمے کے ساتھ نماز آ جائے تو پھر کیا ہوگا، کلمے کے ساتھ روزہ ہو تو پھر کیا ہوگا، کلمے کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو تو پھر کیا ہوگا، کلمے کے ساتھ ماں باپ سے حسن سلوک ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر تو یہی ہے کہ سونے پہ سہاگا ہوگا کہ اتنی نیکیاں ملتی جائیں گی تو یقیناً میدان محشر کے رستے کھلتے جائیں گے۔ اور پھر اگر ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا اتنا وزن ہے، اگر وہ نیکوکار ہوگا تو پھر اس کا اتنا ہی وزن ہوگا، اللہ فرمائے گا تو نے مجھے ناراض نہیں کیا تھا، تو نے زندگی کا مقصد پا لیا تھا، آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جس کے لیے تیرا دل کرتا ہے صرف تو ہی جنت میں نہ جا، اس کو بھی جنت میں لیتا جا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرا خزانہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ حدیث سنیں بڑا مزہ آئے گا، مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندے کو جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اس سے معاملات ہو جاتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی قبر میں ایک بندہ آ جاتا ہے، رجل کا لفظ ہے، فرمایا وہ بندہ آ جاتا ہے، میرے آقا نے اس بندے کی آگے صفتیں بیان کی، فرمایا حسن الوجہ، بڑا خوبصورت ہوگا، حسن الثیاب، بڑے اچھے کپڑے ہوں گے اس کے، بڑا اچھا قد کانٹ ہوگا اس کا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ قبر والے کے اندر اللہ کی طرف سے اتنی طاقت ہوگی، وہ کہے گا تو کون ہے، وہ اس بندے سے کہے گا تو کون ہے، تو وہ پکار کے کہے گا گھبرا مت، انا عملک صالح، میں تیری نماز ہوں جو تیرے پاس آیا ہوں، میں تیرا روزہ ہوں جو تیرے پاس کھڑا ہوں، میں تیری قرآن کی تلاوت ہوں جو تیرے پاس موجود ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تیرے پاس آج موجود ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ اتنا نیک عمل کہ جب وہ قبر میں آئے گا صرف اسی کا چہرہ خوبصورت نہیں ہوگا، اس کے نور سے قبر بھی خوبصورت بنتی جائے گی، صرف اسی کی زبان میں خوبصورتی نہیں ہوگی بلکہ اس کے زبان کے نور سے قبر بھی روشن ہوتی جائے گی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ جو حق کا حکم دیتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ نہیں کہ خود ہی متقی بن گئے، نہیں دوسروں کو بھی متقی بناتے رہے، یہ نہیں کہ خود قاری قرآن بن گئے، نہیں دوسروں کو بھی قاری قرآن بناتے رہے، یہ خود ہی نیک نہیں بنے، یہ دوسروں کو بھی نیک بناتے رہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو اکیلا نیک ہو اور اس کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں اور وہ مسلح لے کر کونے میں چلا جائے اور صرف مسلح بچاتا رہے، محلے کی اس کو فکر ہی نہ ہو، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا ایک کشتی ہے، اس کشتی کے دو حصے ہیں، کشتی دریا میں چل رہی ہے، اوپر والے حصے والوں نے پانی مانگا نیچے والوں سے، نیچے والوں نے پانی کا ڈول جو ہے وہ بھر دیا اور ان کو کہا لے لیں پانی، پھر ان کو پانی کی ضرورت پڑی، پھر نیچے والوں نے کہا لے لے پانی، پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ بار بار اوپر والے پانی مانگتے ہیں تو نیچے والوں نے کہا یہ بار بار پانی مانگ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پکا ہی پانی کا بندوبست کریں۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور کلہاڑا اٹھا کر اس کشتی کے اندر سے ایک پھٹے کو اکھیڑنا شروع کیا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں وہ اوپر والے جو ہیں وہ ان کا بازو نہیں پکڑیں گے تو وہ خود بھی غرق ہو جائیں گے، نیچے والے بھی غرق ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کا بازو پکڑ لیں گے اور وہ کہیں گے یار بس جتنا پانی ہمیں ملنا تھا مل گیا ہے، لیکن پھٹوں کو نہ اکھیڑ، اگر تو ان کو اکھیڑے گا پانی اندر آ جائے گا، ہماری تباہی کا سبب بھی بنے گا، تمہاری تباہی کا سبب بھی بنے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مثال ہے، بندہ خود تو نیکیاں کرتا رہا اور اس کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں اور وہ ٹس سے مس نہ ہوا، تو میرے نبی نے فرمایا اس نے صرف اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی ڈبویا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خود بھی ڈوبنے سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ لہٰذا آج کا یہ درس کہ مومن کا مقصد حیات کیا ہے، مومن کا مقصد حیات، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس کو نیچے گرا دیا تھا، جب نیچے گرایا اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب اس نے تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ تو بات چھوڑنے والی نہیں تھی، بلکہ یہ بات تو میرے اوپر اور تشدد کرنے والی تھی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا یہ پہلے جو میں نے تمہیں گرایا تھا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا موجود تھی، اس میں اسلام کے پرچم کی سر بلندی موجود تھی، لیکن اب تمہیں چھوڑا اس لیے ہے کہ تو نے مجھ پہ تھوکا ہے، اور شاید میں اس غصے کی وجہ سے تمہارے اوپر تشدد کروں تو یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ آ جائے گا، میں ذاتی مسئلے کو پیچھے رکھتا ہوں، اللہ رسول کی رضا کو پہلے رکھتا ہوں۔ یہ مومن کا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آج خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کو سنوار کے چلے جاتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی پاؤ گے اس کو بھی کرو گے تو پالو گے، ذرہ برابر برائی ہو جائے گی تو اس کو بھی پالو گے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے ہاں ایسا ہوگا، عورتیں بے پردہ گھروں سے باہر نکلیں گی، نہ ان کے بالوں کا پردہ ہوگا، نہ ان کے چہرے کا پردہ ہوگا، نہ ان کے جسموں کا پردہ ہوگا، بے حیائی پھیل جائے گی، فحاشی پھیل جائے گی، عریانی پھیل جائے گی۔ سنو سب کی توجہ چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کیا اس گناہوں کے ہوتے ہوئے کوئی وبال بھی ان پہ ہوگا؟ فرمایا ہاں صحابہ ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی انہوں نے ماضی میں کبھی ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ ایسی ایسی ان کو بیماریاں لگ جائیں گی، تھوڑی تھوڑی عمریں ہوں گی اور بڑی بڑی ان کو بیماریاں لگ جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ان کے سامنے ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کی رشتہ دار خاتون بے پردہ ہو کر نکلی اور وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوا، اس نے اس کو بتایا بھی نہ، سمجھایا بھی نہ، پڑھایا بھی نہ، اس نے اس کو حدیث کا سبق دکھایا بھی نہ، تو پھر میرے نبی فرماتے ہیں حال یہی ہوگا، عمریں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، بیماریاں بڑی بڑی ہوں گی، اور بڑے جو بزرگ لوگ ہیں میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے جن کے سفید بال ہو چکے ہوں گے وہ کہیں گے اسی تے اپنے دور چ اے بیماری دا نا ہی نہیں سنیا سی، اے بیماری کتھوں آ گئی؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ فقط تیرے گناہوں کا سبب ہوگا، جو طرح طرح کی بیماریاں سامنے ہوں گی اور تو اس کو دیکھے گا تو ان بیماریوں کے بیک میں جائے گا کہ یہ بیماری کہاں سے آئی ہے، تو آئی کہاں سے ہے؟ یہ تیرے گناہوں کا سبب ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تم بھی جنتی ہو، عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، علی تم بھی جنتی ہو، عبد الرحمن تم بھی جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص تم بھی جنتی ہو، ابو عبیدہ بن جراح تم بھی جنتی ہو۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی خوشخبری دی تھی، لیکن ایک نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی تھی، ایک روزہ بھی کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ آج تو طرح طرح کے بہانے بن گئے۔ ارے میرے نبی نے فرمایا تو رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو رمضان والا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا مومن کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایمان والے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے، موت اس لیے دینی ہے، ان چیزوں کا مقصد ہے کون ہے جو رب رسول کو راضی کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لیتا ہے، اپنی آخرت بھی سنوار لیتا ہے۔ کل کا انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا میرے آقا کی کتنی ازواج ہیں اور ان کی شان کیا ہے۔ کل 10 رمضان المبارک ہے اور پہلا عشرہ جو ہے وہ اس کی تکمیل ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام دنوں کا احترام نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام میرے اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما میرے مالک بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ پریشان حال کی پریشانیاں ختم فرما مالک حرمین شریفین کی مکمل رونقیں بحال فرما یا اللہ ہمیں بار بار زندگی میں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما مالک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک لائق بنا میرے اللہ اپنے رسول کے تصدق سے ہمیں اس جہان میں رہ کر قبر والے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.